السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 12۔ ایک دن رات کے 8 بجے بسم اللہ جان کے کمرے میں ہوں۔ بسم اللہ گا رہی ہیں، میں تنبورہ چھیڑ رہی ہوں، خلیفہ جی طبلہ بجا رہے ہیں۔ اتنے میں مولوی صاحب قبلہ تشریف لائے۔ بسم اللہ دیکھتے ہی، 8 دن سے تم کہاں تھے؟ مولوی صاحب: کیا کہوں، مجھے تو اب کی ایسی تپ شدید لاحق ہوئی تھی کہ بچنا محال تھا، مگر تمہارا دیدار دیکھنا تھا اس لیے جانبر ہو گیا۔ بسم اللہ: تو یہ کہیے وصال ہو گیا ہوتا۔ اس فقرے نے مجھ کو اور خلیفہ جی کو پھڑکا دیا۔ مولوی صاحب: جی ہاں، آثار تو کچھ ایسے ہی تھے۔ بسم اللہ: واللہ اچھا ہوتا۔ مولوی صاحب: میرے مرنے سے آپ کو کیا نفع ہوتا؟ بسم اللہ: جی آپ کے عرس میں ہر سال جایا کرتے، گاتے ناچتے، لوگوں کو رجھاتے، آپ کا نام روشن کرتے۔ اس طرح کی چند باتوں کے بعد پھر گانا شروع ہوا۔ بسم اللہ نے حسب موقع یہ غزل شروع کی: مرتے مرتے نہ قضا یاد آئی، مرتے مرتے نہ قضا یاد آئی، اسی کافر کی ادا یاد آئی۔ مولوی صاحب پر وجد کی حالت طاری تھی، آنسوؤں کا تار بندھا ہوا تھا، قطرے ریش مقدس سے ٹپک رہے تھے۔ اتنے میں سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک صاحب گندمی رنگ، گول چہرہ، سیاہ داڑھی، میانہ قد، کثرتی بدن، جامدانی کا انگرکھا، پھنسے پھنسے پائچوں کا پاجامہ پہنے ہوئے، مخملی جوتا، نہایت عمدہ جالی پر کی چکن کا رومال اوڑھے ہوئے داخل ہوئے۔ بسم اللہ نے دیکھتے ہی کہا: واہ صاحب، اس دن کے گئے آج آپ آئے، لے بس اب ٹہلیے، میں ایسی آشنائی نہیں رکھتی۔ اور وہ لال تاکی گرنٹ کے تاکے کہاں ہیں؟ اسی سے تو آپ نے منہ چھپایا۔ وہ صاحب لجاجت کے لہجے میں: نہیں سرکار، یہ بات نہیں ہے، اس دن سے مجھے فرصت نہیں ملی، والد کی طبیعت بہت علیل تھی، میں ان کی تیمار داری میں تھا۔ بسم اللہ: جی ہاں، آپ ایسے ہی سعادت مند ہیں، مجھے یقین ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ببن کی چھوکری پر آپ فریفتہ ہیں اور رات وہیں کی دربار داری ہوتی ہے۔ مجھے سب خبریں ملتی ہیں اور ہم سے فکرے ہوتے ہیں کہ والد کی طبیعت علیل تھی۔ اس آواز کو سن کے ایک مرتبہ مولوی صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ مولوی صاحب نے فوراً منہ پھیر لیا۔ دوسرے صاحب کو جو دیکھتی ہوں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، جلدی سے دروازہ کھول کے کمرے کے نیچے تھے۔ بسم اللہ پکارتی رہی، انہوں نے جواب تک نہ دیا۔ بسم اللہ بھی کچھ سمجھ کے پہلے تو چپ سی ہو گئی، مگر پھر ایک ہی مرتبہ تیوری چڑھا کے آپ ہی آپ کہنے لگی، پھر باشد، اتنا کہہ کے گانے میں مصروف ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے ان کو کبھی بسم اللہ کے پاس آتے نہیں دیکھا۔ مولوی صاحب برابر آیا کیے، رسوا: جی ہاں، اگلے زمانے کے لوگ ایسے ہی وزادار ہوتے تھے۔ گانا ہو رہا تھا کہ گوہر مرزا شاید یہ سن کے کہ میں یہاں ہوں یہیں چلے آئے۔ ان سے اور بسم اللہ سے ہنسی ہوتی تھی، گالی گلوج سے لے کر کشتم کشتہ تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ میرا مزاج ایسا چھچھورا نہ تھا کہ میں برا مانتی۔ گوہر مرزا میرے اور بسم اللہ کے بیچ میں بیٹھ گیا اور جھپ سے بسم اللہ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔
گوہر مرزا: آج خوب گا رہی ہو، جی چاہتا ہے۔ اب جو دیکھتی ہوں تو مولوی صاحب کے ماتھے کی جھریوں میں حرکت ہونے لگی۔ ایک ہی مرتبہ گوہر مرزا کی نگاہ مولوی صاحب پر جا پڑی۔ پہلے تو بغور صورت دیکھی، پھر اپنا کان زور سے پکڑا، جھجک کے پیچھے ہٹا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ ڈر گئے۔ بسم اللہ اس حرکت پر بے تحاشا ہنس پڑی۔ خلیفہ جی مسکرانے لگے۔ میں نے منہ پر رومال رکھ لیا، مگر مولوی صاحب بہت ہی چی ہوئے، بلکہ قریب تھا کہ اٹھ جائیں، مگر بسم اللہ نے کہا، بیٹھو۔ بیچارے پھر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ بھی کیا ہی شریف تھی۔ مولوی صاحب پر یہ ظاہر کرنا منظور تھا کہ گوہر مرزا میرے آشنا ہے، تاکہ مولوی صاحب دیکھ کے جلیں۔ گوہر مرزا سے ہنسنا شروع کیا۔ بڑی دیر تک مولوی صاحب کو اس دھوکے میں رکھا اور ان کا وہ حال جیسے کوئی انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ بھول سے جاتے ہیں، مارے ہنسی کے میرے پیٹ میں بل پڑے جاتے ہیں۔ آخر مولوی صاحب کی بے کسی پر مجھے رحم آیا۔ میں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس میں بسم اللہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ میں نے گوہر مرزا کی طرف متوجہ ہو کے کہا، لے بس اب منچلا پن کر چکے، چلو۔ اب مولوی صاحب کو معلوم ہو گیا کہ گوہر مرزا سے مجھ سے رسم ہے، بسم اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بہت ہی خوش ہوئے، باچھیں کھل گئی۔ رسوا! مولوی صاحب کو تو پاک محبت تھی نا؟ امراؤ: پاک محبت تھی۔ رسوا! پھر ان کو جلنا نہ چاہیے تھا۔ امراؤ: واہ، کیا پاک محبت میں رشک نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ رسوا: تو پاک محبت نہ ہوگی۔ امراؤ: یہ تو ان کا ایمان جانے، میں تو یہی سمجھتی تھی۔ خانم کی نوچیوں میں یوں تو میرے سوا ہر ایک اچھی تھی، مگر خورشید کا جواب نہ تھا۔ پری کی صورت تھی، رنگ میدہ شہاب، ناک نقشہ گویا صانع قدرت نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ موتی کوٹ کوٹ کے بھر دیے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سڈول نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، بھرے بھرے بازو، گول کلائیاں، جامہ زیبی وہ قیامت کی کہ جو پہنا معلوم ہوا کہ یہ اسی کے لیے مناسب تھا۔ اداؤں میں وہ دل فریبی، وہ بھولا پن جو ایک نظر دیکھے ہزار جان سے فریفتہ ہو جائے۔ جس محفل میں جا کے بیٹھ گئی، معلوم ہوا کہ ایک شمع روشن ہو گئی۔ بیسیوں رنڈیاں بیٹھی ہوں، نگاہ اسی پر پڑتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، مگر تقدیر کی اچھی نہ تھی، اور تقدیر کو بھی کیوں الزام دیجیے، خود اپنے ہاتھوں عمر بھر خراب رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رنڈی پنے کے لائق نہ تھی۔ بیسواڑے کے ایک زمیندار کی لڑکی تھی، صورت سے شرافت ظاہر تھی، حسن خدا داد تھا، مگر اس حسن و جمال پر خبط یہ تھا کہ کوئی مجھ پر عاشق ہو۔ یوں تو وہ خود ہی پیار کرنے کے لائق تھی، کون ایسا ہوگا جو اس پر فریفتہ نہ ہو جاتا۔ اول ہی پیارے صاحب کو محبت تھی، ہزاروں روپیہ کا سلوک کیا، واقعی جان دیتے تھے۔ خورشید نے بھی انہیں اچھی طرح کسا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سچا عاشق ہے، خود جان دینے لگی۔ دن بھر کھانا نہیں کھاتی، اگر ان کو کسی دن اتفاق سے دیر ہو گئی، بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہیں۔ ہم سب نے صلاح دی، دیکھو خورشید ایسا نہ کرو، مرد وے بے مروت ہوتے ہیں، تمہارے ان کے صرف آشنائی ہے۔ آشنائی کی بنیاد کیا؟ نکاح نہیں ہوا، بیاہ نہیں ہوا،
اگر ایسا چاہو گی تو اپنا برا چاہو گی، پچھتاؤ گی، آخر ہمارا ہی کہا ہوا۔ پیارے صاحب نے جب دیکھا کہ رنڈی پیار کرتی ہے، لگے غمزے کرنے۔ یا تو آٹھوں پہر بیٹھے رہتے تھے، یا اب ہیں کہ 2 دن نہیں آتے۔ خورشید جان دیے دیتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، عجیب حال ہے۔ خانم کو صورت سے نفرت ہو گئی، یہاں تک کہ آنا جانا، کھانا پینا، آدمیوں کی تنخواہ سب موقوف۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس حسن کے ساتھ عشق اس کے دل میں کس نے بھر دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کسی مرد آدمی کی جورو ہوتی تو خوب نباہ ہوتا، عمر بھر مرد پاؤں دھو دھو کے پیتا، بشرط یہ کہ قدردان ہوتا۔ بسم اللہ خورشید کے طلبوں کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر وہ تمکنت، وہ غرور، وہ غمزہ، وہ نکتورہ کہ خدا کی پناہ۔ مولوی صاحب کا حال تو آپ سن ہی چکے ہیں، اور آشناؤں سے بھی اس کا سلوک کچھ اچھا نہ ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کو اپنی ماں کی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ واقعی دولت بھی لازوال تھی، اپنے آگے کسی کی ہستی ہی نہ سمجھتی تھی۔ خورشید کی ذات سے خانم کو بڑی امیدیں تھیں۔ واقعی اگر اس میں رنڈی پن ہوتا تو لاکھوں ہی پیدا کرتی۔ اس حسن و خوبی پر آواز بالکل نہ تھی، ناچنے میں بھی بالکل پھوہڑ تھی، صرف صورت ہی صورت تھی۔ اول مجرے بہت آتے تھے، آخر جب معلوم ہوا کہ گانے ناچنے میں تمیز نہیں، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا۔ جو تھا وہ صورت کا مشتاق ہو کے آتا تھا، اچھے اچھے مرتے تھے، مگر جب آ کے دیکھا منہ ٹھٹھائے بیٹھی ہے، ان پر عشق سوار تھا۔ ہر ایک سے بے رخی، بے اعتنائی، یہ حالت دیکھ کے لوگوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اب پیارے صاحب ہی صرف رہ گئے۔ ادھر تماشا دیکھیے کہ پیارے صاحب کے والد پر عتاب شاہی نازل ہوا، گھر کی ضبطی ہو گئی، جاگیر چھین لی گئی، پیارے بیچارے محتاج ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر خورشید کے عشق میں کمی نہ ہوئی۔ اب یہ ضد ہوئی کہ مجھے گھر میں بٹھا لو۔ پیارے صاحب نے بپاس خاندان، یا یوں کہو کہ باپ کے ڈر سے منظور نہ کیا۔ خورشید کی آس ٹوٹ گئی۔ خورشید بہت ہی بھگی عورت تھی، سینکڑوں روپیہ پھسلا پھسلا کے لوگ کھا گئے۔ فقیر فقراء سے آپ کو بڑا اعتقاد تھا۔ ایک دن ایک شاہ صاحب تشریف لائے، وہ ایک کے 2 کرتے تھے۔ خورشید نے اپنے کڑے اور کنگن کی جوڑیاں اتار دیں۔ شاہ صاحب نے ایک کوری ہانڈی منگوائی، اس میں سے سیاہ تل بھروائے، کڑے کنگن ہانڈی میں رکھ کے چپنی ڈھانک دی، شال باف کا ایک پرچہ گلے میں باندھ ناڑے سے باندھ دیا۔ شاہ صاحب روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے کہہ گئے کہ آج نہ کھولنا، کل صبح کو کھولنا، مرشد کے حکم سے 1 کے 2 ہو جائیں گے۔ صبح کو ہانڈی کھولی گئی، کالے تلوں کے سوا کچھ نہ ملا۔